خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت و برتری اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک، سارے جہان کا رازق و پالنہار، ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا اور تنہا معبود حقیقی ہے۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور رسول پر بے شمار رحمتیں، برکتیں، نوازشیں اور درود و سلام نازل ہوں۔ خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب، آپ کے ازواج مطہرات اور قیامت تک صحیح معنوں میں آپ کی اتباع کرنے والے لوگوں پر آمین۔ محترم سامعین، آج جس موضوع کے تحت گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ نہایت حساس بھی ہے اور نہایت اہم اور ضروری بھی ہے۔ اس کی ضرورت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی موضوع کی وضاحت کے لیے انبیاء کرام کا پورا سلسلہ جاری فرمایا، جیسا کہ اللہ رب العالمین خود قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے تمام امتوں میں رسول بھیجا یہ پیغام دے کر کے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ یہی وہ موضوع ہے جس کی حقیقت کو جاننے اور جس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو پیدا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ ذاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، میرے علاوہ غیر اللہ کی عبادت نہ کریں۔ وہ موضوع جس پر گفتگو کرنی ہے وہ شرک ہے۔ شرک سے متعلق تین باتیں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے بیان ہوں گی۔ ایک تو شرک کی وضاحت، دوسرے نمبر پر شرک کی مذمت، اور تیسرے نمبر پر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا امت محمدیہ میں، مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں بھی شرک پایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ شرک کسے کہتے ہیں۔ شرک عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کسی بھی چیز میں کسی کو شریک سمجھنا یا شریک کرنا۔
پارٹنر بنا لینا، ساجی دار بنا لینا۔ اسی سے اردو میں بھی شریک کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسی سے مشرک کا لفظ بھی بولا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس معنی میں کئی مقام پر اس لفظ کو ذکر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین سورہ سبا آیت نمبر 22 میں ارشاد فرماتا ہے ما لہم وما لہم فیہما من شرک، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ جن کو لوگ پکارتے ہیں ان لوگوں کی آسمانوں اور زمینوں میں کوئی شرک نہیں ہے، یعنی ساجھے داری نہیں ہے، حصے داری نہیں ہے، پارٹنرشپ نہیں ہے۔ آسمانوں و زمینوں کی تخلیق میں یا آسمان و زمین کے نظام کو چلانے میں ان غیر اللہ کا جن لوگوں کی پوجا اور عبادت کی جاتی ہے اللہ کے علاوہ، ان کا کوئی حصہ، ان کی کوئی ساجھیداری اور پارٹنرشپ نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العالمین سورہ فاطر آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے ام لہم شرک فی السماوات، کیا ان لوگوں کا آسمانوں میں کوئی حصہ ہے، کوئی ساجھیداری ہے ان لوگوں کی؟ یعنی جن لوگوں کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، کیا یہ لوگ آسمانوں میں اس کے بنانے میں یا اس کے نظام کو چلانے میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی حصے داری اور ساجھیداری رکھتے ہیں؟ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان دونوں مقامات پر شرک کا لفظ استعمال کیا ہے اور دونوں جگہوں پر شرک ساجھیداری، پارٹنرشپ اور حصے داری کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو عربی میں لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، ساجھیداری، حصہ داری، پارٹنرشپ۔ اصطلاح میں یعنی شریعت کی زبان میں شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک توحید کا ضد ہے، توحید کا الٹا ہے، جیسے بدعت اتباع کا ضد ہے، ایسے شرک توحید کا ضد ہے۔ شرک کی حقیقت کو جاننے کے لیے سب سے پہلے توحید کی حقیقت کو جاننا پڑے گا، اور توحید کی حقیقت جتنی زیادہ واضح ہو جائے گی اتنے ہی زیادہ اس کے مخالف کو سمجھنا آسان ہوگا۔ عربی میں مقولہ بولا جاتا ہے تعرف الاشیاء بازدادھا، چیزوں کی پہچان اس کے مخالف سے کی جاتی ہے۔ آپ کے سامنے کالے رنگ کی کوئی چیز لائی جائے پھر اس کے بعد سفید رنگ کی کوئی چیز لائی جائے تو سمجھنا آسان ہوگا۔ جس آدمی نے کالا رنگ کبھی دیکھا ہی نہ ہو سفید کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا ہے، مخالف سے موافق کو سمجھا جاتا ہے۔ شرک کی حقیقت کو جاننے کے لیے توحید کو سمجھنا ہوگا۔ توحید کہتے ہیں عربی زبان میں کسی کو یکتا اور اکیلا تنہا ماننا کسی بھی معاملے میں، اور شریعت کی زبان میں اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں اور اس کے اسماء و صفات میں ایک ماننا توحید ہے۔ اس کی ذات میں ایک ماننا، یعنی اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، دو چار نہیں ہے۔ جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہے یا اللہ کا بیٹا ہے یا تین خداؤں میں سے ایک ہے۔ ایسا نہ مان کر کے یہ ماننا کہ اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ہے، قل هو اللہ احد، اس کی ذات تنہا اور اکیلی اور یکتا ہے۔ اب اس کا ضد شرک ہے، یعنی اگر یہ تصور کیا جائے کہ دنیا کے اندر ایک اللہ سے زیادہ ہے، اللہ کو ایک سے زیادہ مانا جائے تو یہ شرک ہے۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں اللہ رب العالمین کو ایک ماننا، رب ہونے میں ایک ماننا، یعنی صرف اللہ رب العالمین ہی کو ایک ماننا رب ہونے کے اعتبار سے، وہی تنہا رب ہے۔ اور رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہی اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے اور وہی اس کائنات کے پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کا مالک و مختار ہے اور وہی اس پورے نظام کو چلانے والا ہے۔ اب اس پورے نظام میں عزت، ذلت، بیماری، شفا، امیری، غریبی،
محتاجگی، اولاد، بے اولاد، یہ ساری کی ساری چیزیں، کائنات کا پورا سسٹم، اولاد، بارش، ساری کی ساری چیزیں جو پورا کا پورا نظام اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کو خالق ماننا، اللہ ہی کو مالک ماننا، اور اللہ ہی کو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ماننا، یہ ہے اللہ کے رب ہونے کا معنی، اور یہی ہے توحید ربوبیت۔ اب اس کے الٹا ہے شرک فی ربوبیت، رب ہونے میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو حصے دار یا پارٹنر مان لینا، یعنی یہ ماننا کہ اس کائنات کو بنانے میں، یہ اس کائنات کی ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی شامل ہے، یہ اللہ کی رب ہونے میں شرک ہو گیا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بنانے میں اگر اللہ کے ساتھ اس دوسرے کو شامل اور شریک مان لیا جائے تو رب ہونے میں گویا اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک مان لیا گیا، یہ شرک ہو گیا۔ اللہ ہی مالک و مختار ہے۔ ربوبیت کا دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اللہ ہی کو مالک و مختار مانا جائے۔ اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کو کائنات کے ایک ذرے کا بھی مالک و مختار سمجھ لیا جائے اللہ کے علاوہ، یا اللہ کو مالک و مختار سمجھنے کے ساتھ کسی بڑی سی بڑی شخصیت کو، کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کے بارے میں اللہ کے ساتھ مالک و مختار سمجھ لیا جائے، اللہ بھی مالک و مختار ہے اور اسی کے ساتھ یہ فلاں لوگ بھی کچھ ملکیت رکھتے ہیں، کچھ اختیار رکھتے ہیں، تو یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اللہ تیسرا پوائنٹ کیا تھا؟ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ موت، حیات، بیماری، شفا، اولاد، تنگی، مالداری، کشادگی، ساری کی ساری چیزیں، پورا کا پورا سسٹم صرف اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ توحید ربوبیت ہے۔ اگر یہ تصور کیا جائے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کوئی دوسرا بھی اولاد دینے کا اختیار رکھتا ہے، شفا دینے کا اختیار رکھتا ہے، بیمار کرنے کا اختیار رکھتا ہے، مالدار بنانے کا اختیار رکھتا ہے، غریب کر دینے کا اختیار رکھتا ہے، کچھ نفع پہنچا سکتا ہے، کچھ نقصان پہنچا سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے، ہوا چلا سکتا ہے، یا اس کائنات کے نظام میں ذرہ برابر بھی کچھ حصے داری اور پارٹنرشپ رکھتا ہے، ذرہ برابر بھی، ذرہ برابر، تو یہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں شرک ہو گیا۔ اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے۔ توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی کو خالق ماننا، اللہ ہی صرف پیدا کرنے والا ہے، کسی کو ایک ذرہ بھی پیدا کرنے والا تصور کر لیا جائے اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ اللہ ہی مالک و مختار ہے، کسی دوسرے کو اس کائنات کے نظام میں ذرہ برابر بھی مالک و مختار سمجھ لیا جائے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کی ربوبیت کے ساتھ شرک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، اس نظام کو چلانے میں کسی کو بھی ذرہ برابر بھی اللہ کے ساتھ حصے دار یا پارٹنر سمجھ لیا جائے یا اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا ہو گیا۔ دوسری چیز، توحید کی دوسری قسم ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کا عقیدہ اور یقین رکھنا کہ صرف اللہ رب العالمین ہی عبادت اور بندگی کا مستحق ہے، اور اس یقین اور اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ ہی کی عبادت اور بندگی کی جائے۔ دو باتیں، یہ یقین رکھا جائے کہ اللہ ہی عبادت و بندگی کا مستحق ہے، اور اسی یقین کے ساتھ صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے۔ یقین میں تبدیلی آ جائے یا عبادت میں تبدیلی آ جائے، عمل میں تبدیلی آ جائے، یہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو بھی کسی معمولی اور چھوٹے قسم کی عبادت میں بھی حصے دار سمجھ لیا جائے تو اللہ کی عبادت میں شرک ہے۔ شرک کیا نہ جائے، صرف سمجھ لیا جائے کہ فلاں بزرگ یا فلاں امام یا فلاں عالم
یا فلاں نبی بھی اللہ کے ساتھ کچھ عبادت کا حق رکھتے ہیں، بس اتنا مان لینے ہی سے شرک پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر اسے ماننے کے ساتھ ساتھ کوئی آدمی عملی طور پر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیتا ہے تو یہ سونے پر سہاگا ہے، یعنی اور مزید شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ عبادت اور بندگی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنی برتری کے لیے اور اپنی ربوبیت کو جتلانے اور بٹھانے کے لیے کچھ اعمال ہم پر فرض کیے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر و نیاز، خانہ کعبہ کا طواف، بہت سے ایسے کام ہیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور بندگی کو جتلانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، انسان کو بتلانے کے لیے ہم پر کچھ اعمال فرض کیے ہیں۔ ان عبادت کے کاموں میں سے کسی ایک معمولی قسم کو بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کے ساتھ ساجھا کر لیا جائے، ملا لیا جائے، یہ شرک فی العبادہ ہو جائے گا، عبادت میں شرک کرنا۔ مثال کے طور پر سجدہ عظیم الشان عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بندے کی بندگی کو ظاہر کرنے کے لیے سجدے کو ایک سمپل، ایک علامت کے طور پر ہمارے لیے قائم کیا ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے، غیر اللہ کو عبادت میں شریک کرنا ہوا، شرک ہو جائے گا۔ رکوع ایک عبادت ہے، اللہ ہی کی ذات کے ساتھ خاص ہے، اگر کسی اور کے ساتھ ایک عمل کیا جائے اللہ کی عبادت میں شریک کرنا ہوا، کرنے والا شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ قیام ہاتھ باندھ کر کے تعظیم کے طور پر کھڑا ہونا عبادت کا حصہ ہے، نماز کا ایک جز اور حصہ ہے۔ اگر یہی کام تعظیم کے جذبے کے ساتھ، بندگی کے جذبے کے ساتھ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے ساتھ کیا جائے، اللہ کی بندگی میں شریک کرنا پایا جائے گا، اور شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ قربانی اللہ رب العالمین کی عبادت کا عظیم الشان حصہ ہے۔ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے قربانی کرے، ایک مکھی بھی اگر اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کی تعظیم کے لیے چڑھاتا ہے، قربان کرتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ نذر و نیاز اللہ رب العالمین کی بندگی عبادت ہے، غیر اللہ کے لیے ہی کام کیا جائے، اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کے لیے ان کاموں میں سے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں میں سے ایک آدمی سفر کر رہا تھا، راستے میں ایک بت خانہ تھا جہاں کا دستور یہ تھا کہ جو آدمی وہاں سے گزرے وہاں کچھ چڑھائے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ ایک شخص گزرا، اسے کہا کہ یہاں کا دستور ہے، کچھ چڑھائیے اس استھان پر، اس عبادت خانے پر، اس بت پر کچھ چڑھائیے ورنہ گزرنے نہیں دیں گے۔ اس نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں کرو گے تو ہم قتل کر دیں گے، چنانچہ اس کو قتل کر دیا گیا، اسے نہیں چڑھایا، کچھ نہیں چڑھایا۔ ایک دوسرا آدمی گزرا اسی راستے سے، اس کے سامنے وہی بات رکھی گئی، اس نے بھی یہی بات کہی کہ ہم نہیں چڑھائیں گے۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ آپ چاہے مکھی چڑھائیے، لیکن یہاں کا ایک دستور ہے بغیر اس بت خانے میں کچھ چڑھائے یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ اس نے مکھی پکڑی اور اس نے چڑھا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے قتل کر دیا گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے ایک مکھی غیر اللہ کے نام پر نظر کر دی، اللہ رب العالمین نے اس کو جہنم نصیب کر دیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اس کی بندگی میں، اس کو الوہیت میں ذرہ برابر بھی کسی دوسرے کو شامل اور شریک کر لیا جائے، یہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا ہے۔ تیسری چیز، توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء کے معنی نام اور صفات کے معنی خوبیاں۔ اللہ رب العالمین کے بہت سے نام ہیں اور بہت سی اس کی خوبیاں ہیں۔ ان ناموں اور خوبیوں میں سے کسی بھی نام اور کسی بھی خوبی کو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے درست مان لینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا۔ کے طور پر رحمان اللہ رب العالمین کا نام ہے،
اللہ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا اللہ کے نام میں دوسرے کو شریک کرنا ہو گیا۔ رحیم اللہ رب العالمین کا نام ہے، اس نام میں کسی غیر کو شامل کر لیا جائے، شریک کر لیا جائے، یہ اللہ رب العالمین کے نام میں شریک کرنا ہو گیا۔ اللہ اس کا نام ہے، اللہ اس کے علاوہ کسی اور کو کہا جائے یہ اس کے نام کے ساتھ شریک کرنا ہو، یہ بھی شرک ہو گیا، یہ نام کے ساتھ شرک کرنا ہو گیا۔ اور صفات کے ساتھ شرک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں جو خوبیاں بیان کی ہیں، ان خوبیوں میں سے کسی بھی خوبی کا کسی بھی شخص کو مستحق سمجھ لینا، کسی انسان کو، کسی جنات کو، کسی فرشتے کو، یہاں تک کہ کسی نبی کو، اگر ان خوبیوں میں سے کسی بھی خوبی کا مستحق سمجھ لیا جائے تو گویا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہوگا۔ نام تو ایک جیسا ہو سکتا ہے لیکن نام کا مطلب ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام رؤوف ہے، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام رحیم ہے، اور اللہ رب العالمین ہی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف اور رحیم ہے۔ مومنین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف ہے اور رحیم ہے، یعنی اللہ رب العالمین کا نام بھی رؤوف اور رحیم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف اور رحیم ہیں۔ نام تو ایک جیسا ہوا نا، اگر نام ایک جیسے بھی ہوں تب بھی دونوں کا مطلب ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے رحم کرنے کا جو معنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم کرنے کا معنی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم دل ہونے کا جو معنی ہے وہ اللہ رب العالمین کے نرم دل ہونے کا معنی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر نام ایک جیسے بھی ہوں، اول تو بہت سے نام ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، جیسے میں ذکر کیا رحمان، اللہ کے علاوہ دوسرے کا نام رکھا ہی نہیں جا سکتا ہے، اگرچہ معنی بدل کے کوئی نہ رکھا جائے، نام ہی نہیں رکھا جا سکتا ہے۔ اب بہت سے نام ایسے ہیں جو دوسروں کے بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن جس معنی میں اور جس صفت کے ساتھ، جس خوبی کے ساتھ وہ اللہ کا نام ہے، اس معنی میں اس صفت اور خوبی کے ساتھ دوسرے کا نام نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن کریم میں بہت سے مقام پہ فرمایا کہ وہ سمیع ہے، وہ سننے والا ہے۔ ہم اور آپ بھی سننے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے سننے کی صفت دوسرے انداز کی ہے، اعلیٰ اور اکمل اور سب سے زیادہ اعلیٰ ترین قسم کی ہے۔ ہمارے آپ کی سننے کی جو طاقت ہے وہ ایک محدود دائرے میں ہے۔ اللہ رب العالمین بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، ہم اور آپ بھی دیکھنے والے ہیں، ہم بھی صاحب بصر ہیں، آنکھ والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا دیکھنا لامحدود ہے اور ہمارا آپ کا دیکھنا ایک دائرے میں، ایک حد میں ہے۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، ہم اور آپ بھی جاننے والے ہیں، اللہ رب العالمین بھی جاننے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم لامحدود ہے اور مخلوقات کا علم محدود ہے۔ نام تو بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، خوبیوں کو بھی بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا بولا جاتا ہے، دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، بظاہر ایسا کہا جاتا ہے، لیکن یہ صرف ظاہری ہے۔ جس معنی میں، جس خوبی کے ساتھ، جس صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے اوصاف ہیں وہ بندوں کے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر اسی معنی میں، اسی خوبی کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اللہ کے نام یا اللہ کی صفت میں شریک اور ساجیدار یا حصے دار سمجھ لیا جائے تو اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں شرک ہو جائے گا۔ یہ ہے شرک کی حقیقت۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں کسی کو ساجیدار سمجھ لیا جائے، شرک فی الذات، ذات میں شریک کرنا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے، یہ شرک فی الالوہیت یا شرک فی العبادت، عبادت میں شرک کرنا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین کی ربوبیت میں کسی کو شریک و ساجدار سمجھ لیا جائے، یہ شرک فی الربوبیت ہے، اللہ کو رب ماننے میں کسی اور کو ساجدار سمجھ لینا، ربوبیت میں شرک پیدا ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ کی خوبیوں میں کسی کو حصے دار اور پارٹنر سمجھ لیا جائے، یہ شرک فی الاسماء و صفات ہے، نام اور صفات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہوا۔ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر، ایک شرک اصغر۔ شرک اکبر وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی شرک کے تعلق سے، یہ سب شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر کا انجام یہ ہے کہ ایسا شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس کے دلائل آپ کے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ اور شرک اصغر یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل کیا جائے
جو اصلاً شرک تو نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، ربوبیت میں یا عبادت میں کسی کو پارٹنر تو نہیں سمجھا گیا ہے، لیکن وہ کام ایسا ہے جسے حدیث میں شرک کہا گیا ہے، اس کا نام شرک رکھا گیا ہے، اور وہ شرک اکبر کا چور دروازہ ہے۔ وہ کرنے والا کام آدمی شرک نہیں کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو برابر نہیں سمجھ رہا ہے، لیکن وہ شرک کا چور دروازہ ہے۔ اگر وہ اس راہ پر چلتا رہا تو بہت ممکن ہے کہ شرک اکبر تک پہنچ جائے، اور اس کا نام حدیث کے اندر شرک رکھا گیا ہے تو وہ شرک اصغر ہے۔ مثال کے طور پر ریاکاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، میں سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ تم لوگوں کے بارے میں محسوس کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جس چیز کا خطرہ محسوس کر رہا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ بڑا غور کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ کسی اور چیز کے بارے میں ڈر نہیں تھا۔ آپ کی امت میں سب سے زیادہ خطرناک چیز جو پیدا ہونے والی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ شرک اصغر ہے۔ قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول اللہ، لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دکھانے کے لیے، سنانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے عبادت کا کوئی کام کیا جائے، عبادت کا کوئی کام اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو دکھانے، سنانے، خوش کرنے کے لیے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرماتے ہیں یقول اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین فرمائے گا جب تمام لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جانے لگے گا، اللہ رب العالمین اس وقت ریاکار سے فرمائے گا اذهبوا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جنہیں دکھانے کے لیے دنیا میں عمل کیا کرتے تھے، اور دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے اس عمل کا کچھ بدلہ ہے، جس کے لیے دنیا میں کیا تھا جا کے اس سے بدلہ تلاش کرو، معلوم کو دیکھو کچھ مل رہا تمہیں۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو رسوا کرنے کے لیے کہے گا جاؤ لوگوں کے پاس۔ دیکھیے ریاکاری کرنے والا آدمی، کوئی بھی آدمی اللہ رب العالمین کے برابر کسی کو نہیں سمجھتا ہے، کسی بھی معاملے میں اللہ رب العالمین کا پارٹنر یا حصے دار نہیں سمجھتا ہے، لیکن ریاکاری شرک کا چور دروازہ ہے۔ اگر عبادت وہ غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کو دکھانے کے لیے کر سکتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کر سکتا ہے، تو کل بڑا فائدہ اگر اس کے سامنے آ گیا تو وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت بھی کر سکتا ہے۔ کسی کے ڈر اور خوف سے اگر وہ دکھانے کے لیے عبادت کر سکتا ہے تو کل کسی کے ڈر اور خوف میں اللہ کے ساتھ وہ عبادت میں دوسرے کو شریک بھی کر سکتا ہے، چور دروازہ ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک قرار دیا ہے۔ تو شرک اصغر سے مراد وہ عمل جس میں عمل کرنے والا آدمی اللہ کے ساتھ دوسرے کو پارٹنر اور حصے دار تو نہیں سمجھتا ہے، لیکن وہ شرک اکبر کا، بڑے شرک کا چور دروازہ ہے۔ عمل کرنے والا دھیرے دھیرے وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور حدیث کے اندر، قرآن کے اندر اس عمل کو شرک کہا گیا ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ کوئی بھی آدمی دنیا کے اندر غیر اللہ کی قسم کھانے والا، وہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کو اللہ کے برابر نہیں سمجھتا ہے، لیکن اگر وہ تعظیم میں اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے کے نام کی قسم کھانے لگے تو گویا اللہ رب العالمین نے جو دائرہ ایک بندے کا بنایا تھا اس دائرے سے وہ آگے نکل رہا ہے، اور جو آدمی دائرے سے آگے نکل رہا ہے بہت ممکن ہے کہ وہ شرک تک پہنچے، بہت آگے بڑھتا چلا جائے۔ جو آدمی اپنے حد سے، سرحد سے آگے بڑھ جائے وہ کہاں تک جائے معلوم نہیں، اس لیے کہا گیا غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی گھونگھا، کوئی سیپی، یہ اس طرح کی کوئی چیز شفا کے لیے لٹکائی فقد اشرک، تو اس نے شرک کیا۔ دنیا کے اندر تعویذ لٹکانے والا کوئی بھی آدمی نہیں کہتا ہے کہ یہ تعویذ اللہ کے ساتھ حصے دار ہے کائنات میں، کسی بھی معاملے میں کوئی نہیں کہتا اس بات کو، لیکن حدیث کے اندر اس کو شرک کہا گیا ہے، کیونکہ شفا اور بیماری اور کائنات کا سارا نظام اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، اور اس نظام میں بہتری کیسے دیتا ہے وہ اس کا سسٹم اللہ رب العالمین میں، مجھ سے مانگو میں تو آپ پور کرتا ہوں۔ اب کوئی آدمی اس دائرے سے نکل کر کے کسی
ایسی چیز سے شفا کی اور فائدے کی امید لگا بیٹھے جس کے بارے میں شفا امید کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. مثال کے طور پر تعویذ کا ذکر ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر ہے نہ حدیث میں اس کا ذکر ہے. ایسی چیز سے آدمی شفا کی امید لگائی ہوئی ہے تو گویا وہ اپنے دائرے سے نکل کر کے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو بھی وہ کسی نہ کسی خانے میں کائنات کے نظام کو چلانے میں حصہ دار سمجھنے لگا ہے. اس کو شرک کہا گیا. شرک خفی ہے، شرک اصغر ہے، انسان کو بڑے شرک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہ شرک اصغر ہے. اس کی وجہ سے آدمی ہمیشہ کے لیے جہنم میں تو داخل نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، شرک اکبر کے بعد سب سے بڑا گناہ اور وہ عمل ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امت محمدیہ کے بارے میں سب سے زیادہ خوف اور خطرہ تھا. یہ دو قسم ہوئی شرک کی. اب آئیے میں آپ کے سامنے شرک کی مذمت کے تعلق سے کچھ آیتیں ذکر کرتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور شرک سے کمتر جو گناہ ہے وہ اللہ رب العالمین جس شخص کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. شرک کو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرما رکھا، جو آدمی شرک پر دنیا سے رخصت ہوا مر گیا اللہ رب العالمین قطعاً اس کو معاف نہیں کرے گا. وہ غفار ہے، ستار ہے، لیکن اس کا نظام اور رسول ہے، اس میں نرمی نہیں ہے. جس طرح سے کوئی شوہر بیوی کے ہر فرمائش قبول کر سکتا ہے لیکن وہ عزت کے معاملے میں پارٹنرشپ قبول نہیں کر سکتا ہے، اس سے ہزارہ گنا زیادہ اللہ رب العالمین غیور اور غیرت مند ہے. وہ اس بات کو گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ ایک بندہ میرے ساتھ میری عبادت میں، میری ربوبیت میں، میری ذات میں کسی اور کو ساجدار بنا لے. وہ زندگی بھر گناہ کرتا رہے، زندگی بھر توبہ کرتا رہے، اللہ رب العالمین کی مرضی ہے یا غفیر لمن یشاء، جس کی چاہے معاف کر دے گا. لیکن اس کی ذات میں کسی کو شامل کر لیا، پارٹنر بنا لیا. جس طرح سے بیوی کے معاملے میں پارٹنرشپ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، تمام انسانوں کا خالق و مالک اپنی ذات کے بارے میں پارٹنرشپ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، وہ اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ شرک کیا جائے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا اشرک فیہ غیری ترکتہ عملہ. جس آدمی نے کوئی عمل کیا اور اس عمل میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا. مثال کے طور پر کسی نے نماز پڑھی، دو ارادہ اس کا تھا، اللہ کی عبادت بھی ہو جائے، فلاں صاحب جو دیکھ رہے ہیں ہم کو پرہیزگار اور نمازی بھی سمجھ لگے. اللہ کی عبادت کی بھی نیت تھی اور ساتھ میں کسی اور کو بھی شامل کر لیا. من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری، میرے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا. ترکتہ وشرکہ، اب میں ایسے شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اب اس شخص کے کیے ہوئے عمل میں سے اپنا حصہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. اس شخص کو چھوڑ دیتا ہوں یعنی اب اس کی مدد میں نہیں کرتا ہوں، اس کو دنیا کے حوالے کر دیتا ہوں، جس کو پارٹنر بنا رہا ہے میں اس کے حوالے کر دیتا ہوں. وشرکہ، اور اپنا حصہ چھوڑ دیتا ہوں، جو میرے حصے کا عمل اس نے کیا تھا وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں. دنیا کے پارٹنروں کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ دو لوگ پارٹنر ہیں کسی بزنس میں، اتفاق سے نا اتفاقی ہو جائے تو دونوں لوگ اپنا حصہ لے کر کے الگ ہو جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کہتا میرا ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر بنا لیا جائے تو میں اپنا بھی حصہ نہیں لیتا ہوں، میں وہ حصہ بھی اسی کے حوالے کر دیتا ہوں اور ایسے شخص کو بھی چھوڑ دیتا ہوں. اس سے زیادہ سخت بات کسی اور عمل کے بارے میں نہیں کہی گئی. ترکتہ، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. لا یغفر، اللہ رب العالمین شرک معاف نہیں کرتا ہے. وقت عرصہ کب تک ہے؟ اذان کتنے بجے ہے؟ 8 بجے. اچھا، اللہ رب العالمین دوسری فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو آدمی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، جو میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے، کسی بھی معاملے میں کسی کو شریک کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے وہ آسمان سے گرے. آسمان سے گرنے والا یوں بے قابو ہوتا ہے. کسی آدمی کو آسمان کی بلندی سے نیچے کی طرف چھوڑ دیا بے قابو ہوگا. فَتَخْطَفُ الطَّيْرُ، پھر راستے میں پرندے اس کو اچک لیں. أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، یا ہوا اسے گھسیٹ کر کے کسی دور دراز مقام لے آ کے پھینک دے. یعنی جو آدمی آسمان سے گرے
جس طرح سے وہ بیار و مددگار ہوتا ہے، اسے ہوا کا تھپیلا نہ جانے کس طرف لے جائے، کوئی پرندہ نہ جانے کس طرف لے جائے، اور نیچے گرنے کے بعد میں وہ سمندر پہ گرتا ہے کہ خشکی پہ گرتا ہے کہ جنگل میں گرتا ہے کہ کون سا جانور اس کو اپنا نوالا بنا لیتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں اس کا۔ ایسے ہی جو آدمی اللہ کا سہارا چھوڑتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں دوسرے کو شریک کرتا ہے، وہ بے سہارا بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ ساری دنیا اس کو اپنا چنگل اپنا نشانہ بنانے کی کوشش کرتی ہے، خود بے سہارا ہوتا ہے اور سارے لوگوں کے نشانے پر ہوتا ہے، کبھی اس در کبھی اس در، کبھی یہاں کبھی وہاں، اور ہر جگہ اس کو رسوا و شرمندہ کیا جاتا ہے۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ اسی طرح شرک ایک انسان کے تمام اعمال کو برباد کرنے کا ذریعہ ہے، تمام اعمال کو، جو بھی عمل اس نے کیا ہے اللہ رب العالمین نے اس کے لیے انبیاء کا پہلے سلسلہ سے جاری فرمایا، انبیاء کا نام لینے کے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی بتلایا جا رہا ہے اور آپ سے پہلے جتنے رسول آئے تھے سب کو یہ بات بتا دی گئی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اگر آپ نے بھی شرک کر لیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو آپ کے اعمال بھی ضائع و غارت ہو جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارے اور نقصان میں رہنے والے سے ہو جاؤ گے۔ انبیاء کے ذریعہ شرک ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین انبیاء کو بنا کے بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ وہ توحید کو قائم کرے، شرک کو مٹائے، ختم کرے۔ اللہ رب العالمین تو علام الغیوب ہے، اس کو معلوم ہے کہ انبیاء شرک کرنے والے نہیں ہیں، ایسے شخص کو نبی اور رسول نہیں بنا سکتا جو آگے چل کے شرک کرے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی ہے کہ ہمارے اور آپ کے اعمال کی، ہمارے اور آپ کی ذات کی حیثیت ہی کیا ہے۔ انبیاء جو کائنات میں سب سے زیادہ معزز حیثیت ہوتا ہے، ہستی ہوتے ہیں، انبیاء جن کا عمل، جن کی قربانی سب سے زیادہ ہوتی ہے، جن پر امتحانات اور آزمائشیں سب سے زیادہ آتی ہیں، ان ساری آزمائشوں میں کامیاب ہونے کے بعد اور تمام تر قربانیوں کے بعد اور تمام تر فضیلتوں کے بعد اگر کوئی نبی بھی خدا نخواستہ شرک کر بیٹھے تو تمام کے تمام عمل پر پانی پھیر دیا جائے گا۔ ہمارے آپ کے اعمال کی کیا حیثیت ہے؟ نہیں اشرکت لیحبطن عملک۔ اسی طرح دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں من مات یجعل للہ ندا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مر گیا کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو اس کا ہمسر اور برابر سمجھ رہا تھا، دخل النار، جہنم میں داخل ہوا۔ جو آدمی کسی بھی معاملے میں اللہ کی ذات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ کا مقابل و برابر سمجھ رہا تھا، پارٹنر اور شریک سمجھ رہا تھا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، دخل النار، جہنم میں داخل ہوا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو شرک کی خطرناکی، شرک کتنا خطرناک گناہ ہے یہ معلوم ہوا۔ دوسری بات معلوم ہوئی کہ یہ جو قرآن میں کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا شرک معاف نہیں کرے گا جس کا انتقال شرک پر ہوا ہو۔ یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ شرک کرنے والا اگر دنیا میں توبہ کرے تو معاف نہیں ہوگا۔ شرک بھی معاف ہو سکتا ہے اگر انتقال سے پہلے آدمی ہوش و حواس میں توبہ کر لے۔ یہ جو شرک کی مذمت بیان کی کہ کہا گیا اللہ رب العالمین شرک کو معاف نہیں کرے گا، مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا نظام یہ ہے کہ وہ بہت سے بندوں کو بغیر توبہ کیے ہوئے اپنی مرضی سے آخرت میں ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اپنی مرضی سے، ان کے توبہ کے بغیر۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر انسان نے دنیا میں توبہ نہیں کیا، شرک کے ساتھ مر گیا تو اللہ رب العالمین شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک مت کرنا کسی کو، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی شخص کا حق دوسرے کو دے دیا جائے، جو کرنا چاہیے وہ نہ کیا جائے، جو نہیں کرنا چاہیے وہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کا جو حق تھا وہ اللہ کے بندوں کو دے دیا جائے، یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور پھر اگر عبادت کے معاملے میں، ذات کے معاملے میں، الوہیت کے معاملے میں، اسماء و صفات کے معاملے میں، ان تمام معاملات میں اللہ کا حق کسی کو دے دیا جائے تو یقیناً یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، تو شرک
تمام تر گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ خطرناک اتنا ہے کہ اسی حالت میں آدمی انتقال کر جائے تو اللہ رب العالمین اپنی جانب سے اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے اول تو شرک سے بچیں، شرک کو جانیں اور شرک سے بچیں، اور ہمیشہ اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہیں کہ اگر انجانے میں بھی کوئی شرک ہو گیا ہو تو اسے بھی معاف فرما دے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واعوذ بک بما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے، میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جانتے ہوئے شرک کروں، مجھے پتا ہے کہ یہ شرک ہے، جان بوجھ کر کہ میں شرک کروں، میں اس سے تیری حفاظت تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں اس بات سے بھی تیری حفاظت پناہ چاہتا ہوں کہ انجانے میں مجھ سے کوئی شرک ہو جائے، انجانے میں مجھ سے کوئی شرک نہ ہو، اس معاملے میں بھی تیری پناہ اور حفاظت چاہتا ہوں۔ تو انسان کو چاہیے ان دعاؤں کو پڑھتا رہے اور اللہ رب العالمین سے اپنی دعاؤں میں اس بات کا ذکر کرتا رہے کہ جانے یا انجانے میں اگر مجھ سے کوئی شرک ہو گیا ہو تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرمائے، اس کا ورد اور ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہوگی شرک کی بات۔ تیسرا پوائنٹ جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا، دیکھیے یہ تمام تر چیزیں جو بیان کی گئی ہیں یہ ہمارے آپ کے لیے اس وقت مفید ہو سکتی ہیں اور ہمیں اور آپ کو اس وقت آگاہ اور چوکنا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں جب ہم کو یہ لگے کہ یہ گناہ ہم سے ہو سکتا ہے، جب ہم کو یہ احساس ہو کہ یہ گناہ بھی ہم سے ہو سکتا ہے، ہم بھی شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں، تو شرک کی مذمت ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے، توحید کے فائدے ہمارے لیے مفید ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام تر باتیں شرک کی تشریحات اور شرک کی تقسیمات جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہ ہمارے لیے اس وقت مفید ہو سکتا ہے جبکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم شرک کر بھی سکتے ہیں۔ اگر فرشتوں کی محفل میں شرک کے موضوع پر تقریر کی جائے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ کیا فرشتے شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، ان کے لیے کیا مفید ہے؟ اسی لیے فرشتوں کی محفل میں کہیں تقریر کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کیونکہ ان سے گناہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ شرک ہو ہی نہیں سکتا ہم سے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایک آدمی شرک سے بالکل بچ گیا، اب شرک نہیں اس سے ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے شرک کا موضوع بیکار ہے، اور یہ کہہ لینا چاہیے کہ وہ تمام تر آیتیں اور حدیثیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے محفل اور مجلس میں بیان کی تھی وہ بے فائدہ تھی۔ جب صحابہ کرام سے یا اس امت کے مسلمانوں سے شرک ہو ہی نہیں سکتا تھا تو پھر صحابہ کرام مسلمانوں کے درمیان یہ مذمتیں بیان کیوں کی گئی؟ یہ ساری باتیں کھول کے رکھی کیوں گئی؟ ہمارے یہاں بہت سے لوگ یا تو غلط فہمی کی بنیاد پر یا اپنے شرک پر پردہ ڈالنے کے لیے، یا تو غلط فہمی کی بنیاد پر یا اپنے شرکیہ کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے معاشرے کے اندر یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ امت مسلمہ سے، کلمہ گو آدمی سے، ایک مسلمان سے شرک نہیں ہو سکتا ہے، مسلمان شرک سے محفوظ ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد جب کچھ بھی کرے وہ شرک نہیں ہو سکتا۔ ایک لائسنس دے دیا گیا۔ اب اس لائسنس کے بعد میں معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے شرک کے تمام تر کام، جتنے بھی کام ہیں شرک کے، ان سے مسلمان محفوظ ہو گیا، اب کچھ بھی کرے آزاد ہے۔ وہ غیر اللہ سے دعا مانگے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرے، غیر اللہ کے لیے قربانی کرے، بتوں کو سجدہ کرے، اولیاء کو سجدہ کرے، کسی اور کو اللہ کے نظام میں شریک سمجھ لے، اللہ کی ذات کے برابر سمجھ لے، اب وہ جو چاہے کرے، لائسنس مل گیا اس کو۔ تو بہت سے لوگ یا تو غلط فہمی میں یا اپنے شرکیہ کاموں پر پردہ ڈالنے کے لیے معاشرے میں غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ امت مسلمہ سے، ایک مسلمان اور کلمہ گو آدمی سے شرک نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات دیکھیے، دنیا کے اندر جتنے بھی نظریات اور خیالات ہیں کسی بھی تعلق سے، اگر وہ کلمہ پڑھنے والے کا کوئی نظریہ ہے تو اس کے پیچھے اس کے پاس کوئی نہ کوئی قرآن و حدیث کی دلیل ضرور ہوگی۔ اگر وہ مسلمان کا کوئی نظریہ اور عقیدہ ہے تو ظاہر سی بات ہے اپنے عقیدے اور نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی کوئی نہ کوئی دلیل ضرور رکھتا ہوگا۔ ہم اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ دلیل صرف ہمارے پاس ہے، دلیل سب کے پاس ہوتی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم آدمی کے پاس بھی نہ قرآن و حدیث کی دلیل صحیح، کوئی نہ کوئی لاچھی، کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے نا۔ تو یہ بات ہمیں مان کے چلنا چاہیے کہ دلیل سب کے پاس ہوتی ہے۔ اب جب دلیل سب کے پاس ہوتی ہے، سارے لوگ صحیح نہیں ہو سکتے ہیں،
حالانکہ دلیل سب کے پاس ہے. ایسا کیوں؟ دلیل ہونے کے باوجود بھی بعض دفعہ آدمی اس کی بات صحیح نہیں ہوتی، اس کا نظریہ صحیح نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ صرف دلیل کا ہونا کافی نہیں ہے. یہ کہہ دینا کہ دلیل ہے اور اس کے دلیل کے نام پر کوئی بھی بات پیش کر دی جائے یہ کافی نہیں ہے. اس کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے. نمبر 1، وہ دلیل اپنے آپ میں صحیح ہو. اگر وہ قرآن کی دلیل ہے تو قرآن تو 100% صحیح ہے، اس میں کوئی ضعیف موضوع کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ حدیث کی دلیل ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اگر وہ ضعیف ہے، موضوع ہے، قابل عمل نہیں ہے تو وہ حدیث دلیل بننے کے لائق نہیں ہے. یہ پہلی بات، دلیل خود صحیح ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہ ہمارے پاس گواہ ہے، کسی کام کو سننے کے لیے ایک آدمی گواہ ہے جس نے ایسا کہتے ہوئے آپ کو سنا ہے، گواہ ہے، اور اس گواہ کو لایا جائے اور پتہ یہ چلے کہ جس آدمی کو گواہ کے طور پر لایا گیا ہے وہ بہرا ہے، کیا اس کی گواہی معتبر ہوگی؟ پہلے ہی فرصت میں اس کو رد کر دیا جائے کہ بھائی جس کے سننے کی بات کر رہے ہو سننے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، وہ گواہی معتبر نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ جو دلیل ہو خود اپنے آپ میں صحیح ہو، ضعیف یا موضوع یا ناقابل عمل نہ. دوسری چیز، دلیل اس بات پر دلالت کر رہی ہو جس کے لیے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. جس کے لیے دلیل پیش کی جا رہی ہے اس پر وہ بات دلالت بھی کر رہی ہو. موضوع بدعت کا ہے، دلیل توحید کی دی جا رہی ہے. بدعت کے موضوع پر کوئی یہ کہے کہ بدعت حسنہ جائز ہے مثال کے طور پر، اور وہ دلیل کے طور پر سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، میرا دلیل تو ہے قرآن کی، کیا معتبر ہو جائے گی؟ دلیل صحیح تو ضرور ہے، قرآن کی آیت ہے، سورت ہے، لیکن کیا یہ دلیل اس بات پر دلالت کر رہی ہے جس کے لیے اس کو پیش کیا گیا؟ وہ بات ثابت کر رہی ہے جس کو پیش کیا نہیں ثابت کر رہی ہے. تو یہ 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. دلیل سب کے پاس ہے لیکن جب بھی دلیل پیش کی جائے تو 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. وہ دلیل اپنے آپ میں صحیح ہو اور وہ دلیل اس بات پر دلالت کر رہی ہو جس کے لیے اس کو پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے یہاں جو لوگ یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ شرک امت مسلمہ میں نہیں پایا جا رہا ہے، ان کے پاس بھی بہت سی دلیلیں ہیں، بہت سی عقلی اور بہت سی نقلی دلیلیں ہیں. ان دلیلوں میں سے جو سب سے مضبوط دلیل ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. یوں تو دلیلیں بہت ہیں. سب سے مضبوط دلیل بخاری و مسلم کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث نمبر 1344 میں اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حدیث نمبر 2296 میں ذکر کیا ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہم لوگوں کے ساتھ نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں شہید ہونے والے لوگوں کے لیے جنازے میں پڑھی جانے والی دعا پڑھی. پھر اس کے بعد میں آپ ممبر پہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی باتیں بیان فرمائی اور اس میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ دنیا تم لوگوں پر کھول دی جائے گی، دنیا کے خزانے تم پر کھول دیے جائیں گے، خزانوں کی کنجیاں تم پر کھول دی جائے گی. یعنی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ مال و دولت سے نوازے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بیان فرمائی کہ امت مسلمہ کو اللہ رب العالمین آج کے موجودہ دور کے اعتبار سے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازے گا. اور پھر اس حدیث کے آخر کا جو ٹکڑا ہے اس کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے. آخر کا ٹکڑا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم میں اس بات کا ڈر نہیں محسوس کرتا ہوں کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرنے لگو گے. مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک کرو گے. ولیکن اخاف علیکم التنافس فیہا، البتہ مجھے تم لوگوں کے بارے میں اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کو پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی سبقت کرنے کی کوشش کرنے لگو گے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صاف لفظوں میں بات بیان فرمائی کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ میرے بعد تم لوگ شرک کرنے لگو گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ کے لوگ مسلمان کلمہ پڑھنے والا آدمی شرک نہیں کر سکتا ہے. یہ ان لوگوں کی دلیل ہے، ان لوگوں کی بات ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی آدمی اب شرک نہیں کر سکتا. جو کر رہا ہے وہ شرک نہیں ہے، جو کچھ کر رہا ہے یہی اصل ثابت کرنا ہے. یہ کہہ کر کے کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا ہے، اس کے پیچھے ثابت کرنا کیا مقصد ہے؟ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ شرک نہیں ہے.
یہ اصل مقصد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم لوگ شرک کرنے لگو گے۔ اب اس کے جواب کے لیے ایک اصولی بات جاننی چاہیے۔ جس طرح سے پورا قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے سلسلے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ کلام اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے آیا ہوتا تو اس میں بہت سے مضمون کا ٹکراؤ ملتا، مضمون کا ٹکراؤ ملتا۔ 23 سالہ دور میں تھوڑی تھوڑی بات کہی جا رہی ہے۔ ایک انسان اگر 23 سال میں کوئی بات کہے اور تھوڑے تھوڑے عرصے میں کچھ باتیں آج کچھ کل کچھ چند دنوں کے بعد میں 23 سال کی باتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو باتوں میں بہت سا تعداد اور ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ اگر 3 دن کی باتیں اکٹھا کر لی جائیں ہماری آپ کی باتیں تو بہت سی باتوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ کل ہم کیا کہہ رہے تھے، آج کیا کہہ رہے ہیں، تو کیا آدمی کو یاد نہیں رہتا اس نے کیا کہا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں ٹکراؤ ہوتا مضمون کا، کہیں کچھ ہوتا کہیں کچھ ہوتا، لیکن یہ چونکہ اللہ کے کلام میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے ایسے حدیث بھی من جانب اللہ ہے، یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ بھی ایک وحی ہے۔ اللہ کے نہ اس کلام میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے نہ اس کلام میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ جو مضمون قرآن میں بیان کیا گیا اس میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے، جو مضمون حدیث میں بیان کیا گیا اس میں بھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا قرآن اور حدیث کے مضمون کو ملا دیا جائے تو اس پورے مضمون میں کہیں ٹکراؤ پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ہم کو کہیں ٹکراؤ دکھائی پڑ رہا ہے تو ہماری کم فہمی ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، آیت اور حدیث کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کا نتیجہ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقتاً کسی مضمون میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھیے۔ اب آئیے اس کے جواب کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلاف نے، علماء نے، حدیث کے شارحین نے اس حدیث کا کیا معنی بیان کیا ہے۔ یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرو گے، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا 2 معنی محدثین نے بیان کیا۔ حافظ حجر رحمہ اللہ، ملا علی قری رحمہ اللہ، علامہ قسطلانی رحمہ اللہ اور دوسرے بہت سے لوگوں نے اس کا 2 معنی بیان کیا۔ ایک معنی تو یہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پوری امت کے لیے نہیں تھا، یہ صحابہ کرام کے لیے تھا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیے، اختلافات تو بہت کچھ پیدا ہوئی، لیکن کسی صحابی سے شرک ہوا ہو اس کا کوئی وجود آپ نہیں پائیں گے، کوئی مثال نہیں پائیں گے آپ۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس کے اندر جو یہ کہا گیا کہ مجھے تمہارے بعد اپنے بعد شرک کا ڈر نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی۔ کچھ لوگ شرک کرنے لگے یہ ایک الگ بات ہے، پوری امت ہی شرک میں مبتلا ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا معنی کیا ہے کہ میری پوری کی پوری امت شرک میں مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ قَدْ وَقَعَ مِنَ الْبَعْضِ، یہ معنی کیوں لیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہ معنی کیوں لیا گیا کہ پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، چند لوگ ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں؟ یہ معنی اس لیے لیا گیا کیونکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں سے بہت سے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ جب ایک حقیقت ہمارے سامنے ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو بات کہی گئی ہے اس کا معنی اور مطلب تو کچھ اور لیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے، لیکن جو حقیقت ہے اس کو نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے فوراً بعد عرب والوں کی ایک بڑی جماعت مرتد ہو گئی، اور مرتدین میں سے 3 قسم کے لوگ تھے۔ بعض وہ تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک تھا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ایک ایسے لوگ تھے، ان سے بھی جہاد کیا گیا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو مدعیان نبوت، نئے نئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ آئے تھے، ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ اٹھے ان کے ساتھ شامل ہو گئے، ان سے بھی جنگ کی گئی۔ اور تیسرے وہ لوگ تھے
جو سرے سے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے اپنے پرانے مذہب کی طرف لوٹ گئے تھے، ان سے بھی جنگ کی گئی۔ مسلمان تھے نا، یہ سب کے سب مسلمان تھے، تبھی تو ان کو مرتد کہا گیا۔ مرتد کا معنی ہی ہوتا ہے واپس ہو جانے والا، اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں شامل ہو جانے والا، ان کو مرتد کہا گیا، ان سے جنگ کی گئی۔ اگر مسلمان سے شرک نہیں ہو سکتا تھا تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے لوگ جن کو مرتد کہا گیا ہے ان میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا تھا؟ یہ سب کے سب پرانے مذہب پہ جانے کے باوجود، بت پرستی کرنے کے باوجود اب بھی توحید پر قائم تھے۔ کوئی آدمی اس بات پر قائم ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا تب تو پھر یہ کہنا پڑتا کہ جو جنگیں اس زمانے میں ان سے کی گئی تھی وہ توحید پرستوں سے کی گئی تھی، توحید پرستوں نے توحید پرستوں سے جنگی تھی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہوئے، اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں شرک میں مبتلا ہوئے، ان سے جنگیں کی گئی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک کا واقع ہونا امت محمدیہ کے اندر پایا جا سکتا ہے۔ تو حدیث کا یہ معنی ہے کہ پوری کی پوری امت شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کی تائید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فواللہ للفقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم بالدنیا۔ اللہ کی قسم، جو حدیث پہلے بیان کی گئی تھی اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا تھا، اس میں بھی قسم کھائیے فواللہ للفقر اخشى علیکم، اللہ کی قسم میں تم لوگوں کے بارے میں غربت اور محتاجگی کا ڈر نہیں محسوس کرتا ہوں۔ اس حدیث میں کہا گیا تھا میں اپنے بعد شرک کا ڈر محسوس نہیں کرتا ہوں، اس حدیث میں کہا گیا اللہ کی قسم میں اپنے بعد تمہارے بارے میں غریب ہو جانے کا، فقیر ہو جانے کا ڈر محسوس نہیں کرتا ہوں۔ اگر پچھلی حدیث کا معنی یہ تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کوئی شرک نہیں کر سکتا، کوئی ایک آدمی بھی شرک نہیں کر سکتا، تو اسی طرح کا مضمون اس کا بھی اندر بیان کیا گیا، اور اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مسلمہ میں سے کوئی بھی آدمی فقیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو زکوٰۃ کس کو دیا تھا؟ باقاعدہ ذکر ہے ہوا نا، للفقراء، فقراء کو دینا ہے، مساکین کو دینا ہے، بیان کیا گیا۔ ایسی بات ایسے لوگ موجود ہیں۔ مراد کیا ہے؟ اس بات کا ڈر محسوس نہیں کرتا ہوں کہ میرے بعد ساری امت فقر میں مبتلا ہو جائے گی، محتاج ہو جائے گی، غریب ہو جائے گی، یہ ڈر نہیں ہے ہم کو، باقی چند لوگ تو رہیں گے۔ اسی طرح پچھلی حدیث کا بھی معنی یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ سارے کے سارے لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، ہاں کچھ لوگ شرک میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی من المشرکین حتى يعبدوا الاوثان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے مل جائیں گے اور وہ لوگ بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے۔ میری امت کے کچھ لوگ جب تک مشرکین سے مل نہ جائیں، اور مشرکین سے ملنے کا مطلب کیا ہے؟ وَيَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، اور وہ بتوں کی عبادت کرنے لگیں گے، تب تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی، یعنی قیامت سے پہلے ایسا ہو کر کے رہنا، ہونا ہی ہے ایسا۔ میری امت کے کچھ لوگ جا کر کے مشرکین سے مل جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے جو لوگ مشرکین سے جا کر ملیں گے وہ پہلے سے تو مشرک نہیں رہے ہوں گے، اگر پہلے ہی سے مشرک رہے ہوتے تو پھر ملنے کا کیا مطلب ہے؟ ملنے کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے وہ مشرک نہیں تھے، اب جا کر کے وہ مشرکین سے مل گئے، بتوں کی وہ عبادت کرنے لگیں گے، اس کا معنی ہے وہ پہلے وہ عبادت نہیں کر رہے تھے، اب وہ جا کر کے عبادت کرنے لگیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترمذی کی صحیح حدیث کو بتلاتی ہے کہ اس امت محمدیہ میں نہ صرف یہ کہ شرک بلکہ باقاعدہ کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں بتوں کی عبادت بھی شروع ہوگی قیامت کے قائم ہونے سے پہلے، پہلے کسی بھی زمانے میں ہو جائے۔ آج بھی بہت سے لوگ مرض میں مبتلا ہیں۔ دوسری حدیث دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی عبادت کی جانے لگے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تتخذوا قبری وثنا، تم لوگ میری قبر کو وثن نہ بنا دینا، بت نہ بنا دینا، یعنی میرے انتقال کے بعد میں میری قبر کی عبادت اور پوجا شروع نہ کر دینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، ظاہر سی بات ہے اس بات کا خطرہ تھا تبھی تو دعا مانگی گئی۔ منع کس چیز سے کیا جاتا ہے؟ جس کا خطرہ ہوتا ہے نا،
یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ جو کلمہ پڑھنے والے میری امت کے لوگ ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد میری قبر پر آ کر کے وہ کام کرنے لگے جو صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع بھی فرمایا، اور اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ میری عبادت کی جانے لگے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بت بنانا یا عبادت کرنا مسلمانوں میں پایا جا سکتا ہے یا غیر مسلم میں پایا جا سکتا ہے؟ مطلب کوئی غیر مسلم کو جائے گا اللہ کے رسول کے قبر کی پوجا کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے؟ آج تک کوئی نہیں کر رہا ہے۔ جس کو محبت ہوگی، محبت اور تعظیم کے نام پر وہ کام کرنا شروع کرے گا، اور یہ کام صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہی کر سکتا ہے، غیر مسلم کو کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں میں کلمہ پڑھنے والے لوگوں میں شرک کا پایا جانا ممکن تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی اور منع بھی فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میری تعریف میں حد سے آگے نہ بڑھ جانا جیسا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حد سے بڑھ گئے۔ فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، میں اللہ کا بندہ ہی ہوں، اس لیے مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا۔ یہ بات کس سے کہی گئی؟ مسلمانوں سے کہی گئی۔ لا تطرونی، میری تعریف میں آگے نہ بڑھ جانا، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں بڑھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے لگے، یا انہی میں سے ایک فرقہ اللہ کا بیٹا کہنے لگا، یا انہی میں سے ایک فرقہ تین خداؤں میں سے ایک خدا کہنے لگا۔ ایسے میری تعریف میں حد سے آگے بڑھ کر کے مجھے بندگی سے اٹھا کر کے الوہیت کے مقام پر، اللہ کے مقام پر مت پہنچا دینا۔ یہ بات کس سے کہی گئی؟ عیسائیوں سے یا یہودیوں سے؟ یہ مسلمانوں سے، کلمہ پڑھنے والوں سے کہی، ظاہر سی بات ہے بھائی، یہ کلمہ پڑھنے والوں سے بات کہے گی۔ معلوم کیا ہوا؟ اس بات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا، اور یہ بات ممکن تھی کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ عیسائیوں کی طرح سے میرے مقام کو بڑھا کر کے اللہ رب العالمین کے برابر کر دیں گے، ممکن تھی بات، اور آج دیکھی جا رہی ہے۔ ایک حدیث دیکھیے جو ایک بہت کلیئر اور واضح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ من مشرک اشرک بعد ما اسلم عملا حتى يفارق المشرکین الى المسلمین۔ اللہ رب العالمین کسی بھی ایسے مشرک سے کوئی بھی عمل قبول نہیں فرمائے گا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شرک کیا۔ ایک دم کلیئر، بعد ما اسلم، اسلام لانے کے بعد جس آدمی نے کوئی شرک کیا ہے، ایسے بندے کے کسی بھی عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ پھر سے وہ شرک چھوڑ کر کے جا کر کے مسلمانوں میں شامل ہو جائے۔ بعد ما اسلم، اسلام لانے کے بعد میں اگر کسی نے شرک کیا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام لانے سے پہلے جس نے شرک کیا ہے اس کا بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس حدیث کے اندر بتلایا گیا کہ اگر اسلام لانے کے بعد کسی نے شرک کیا اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا تو اسلام کی حالت میں اس نے جو عمل کیا تھا وہ بھی رائیگاں ہو جائے گا۔ ایک آدمی مسلمان تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ بہت سے اعمال اس نے کیے تھے، اب اس کے بعد اس نے شرک کر لیا تو یہ جو اس نے نیک اعمال کیے تھے یہ بھی رائیگاں ہو جائیں گے اگر توبہ کرنے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ بعد ما اسلم، اسلام لانے کے بعد کسی نے شرک کیا، معلوم یہ ہو کہ مسلمان شرک کر سکتا ہے، واضح ہے۔ اسی طرح دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون، سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہودی عیسائیوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے بزرگوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا۔ اللہ کے علاوہ اپنے عالموں کو اور اپنے بزرگوں کو ان لوگوں نے رب بنا لیا۔ اس کی تشریح میں حدیث کے اندر بات آئی کہ رب کس طرح بنایا ان لوگوں نے؟ جس چیز کو حلال کہہ دیتے تھے اس کو حلال سمجھ لیتے تھے، جس چیز کو حرام کہہ دیتے تھے اس کو حرام سمجھ لیتے تھے، بغیر دیکھے ہوئے کہ توریت انجیل میں کیا کہا گیا ہے، بلکہ بعض دفعہ یہ جاننے کے باوجود کہ توریت انجیل میں کیا کہا گیا ہے اپنے عالم کی بات کو اپنی آخری بات سمجھتے، اس کی آخری بات سمجھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی بھی آدمی کی بات اس طرح ماننا کہ وہ جو کچھ کہہ دے اسے آخری بات سمجھ لینا، قرآن و حدیث کے مقابلے میں اس کی بات ماننا اور اس پر عمل کرنا اللہ کے مقابلے میں رب بنانا ہوا، رب بنانا ہوا۔ آج آپ دیکھیے معاشرے کے اندر
اللہ رب العالمین کے مقابلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مسلمانوں کے بہت بڑی تعداد اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو، اپنے بزرگوں کو رب کا مقام دیے ہوئے، جو انہوں نے کہہ دیا آمنا وصدقنا، اس کے مقابلے میں آپ قرآن پیش کیجئے، حدیث پیش کیجئے، صحابہ کے اقوال پیش کیجئے، وہ ساری کی ساری باتیں برطرف ہمارے امام صاحب نہیں جانتے تھے، ہمارے عالم صاحب کو پتہ نہیں تھا، آج آپ کو معلوم ہوا ہے۔ دنیا بھر کی تعویلیں تو کر دیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے عالم یا اپنے امام کے بات کی تعویل کریں۔ اس کو کیا کہا گیا؟ شرک، رب بنا لیا ان لوگوں نے۔ اگر یہی عمل امت مسلمہ میں پایا جائے تو کون سا سرخاب کپن ہمارے اندر لگا ہوا کہ ہم معبود بنانے والے نہیں ہوئے۔ ایک ہی عمل، یہ کتنے ظلم اور ناانصافی کی بات ہوگی کہ اللہ ہی کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایک عمل کریں اور اس عمل کی بنیاد پر ان کو آپ مشرک ٹھہرائیں، بت پرست ٹھہرائیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کو رب بنانے والا ٹھہرائیں، جہنمی ٹھہرائیں، اور اللہ ہی کے بندوں میں سے کچھ لوگ صرف اپنے اوپر اسلام کا ٹھپا لگا لیں، کلمہ پڑھ لیں اور بالکل سیم وہی عمل کرنے لگے، اس کو ہم موحد کہنے لگے۔ کتنے ظلم و ناانصافی کی بات ہوگی۔ اس لیے اس بات کو یقین کے ساتھ جاننا چاہیے، اور چند بدعاتی حضرات کے علاوہ تقریباً پوری امت اس بات پر متفق ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی ایک شخص سے شرک ہو سکتا ہے۔ یہ خطرناکی ہم کو محسوس کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کسی دوسرے موقع پر اگر موقع دیا، وقت دیا، تو میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ شرک کے کون کون سے بڑے اعمال ہیں، کون سے چور دروازے ہیں، تاکہ شرک سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں شرک کی حقیقت کو سمجھنے، اس سے بچنے، توحید کی حقیقت کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ موضوع سے متعلق کوئی سوال یا کوئی ڈاؤٹ وغیرہ ہو تو